السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی خوبصورت یہ دعا بھی تھی کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، ہمارے سینوں کی ٹھنڈک، ہمارے سینوں کا نور بنا دے اور ہماری ہر پریشانیوں کو اور غموں کو لے جانے کا سبب بنا دے۔ تو ہم بھی اسی دعا کے ساتھ آج لیول 3 کی اپنے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کے کلاس نمبر یا سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے 15واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم نہ صرف 15واں پارہ بلکہ سورۃ الاسراء اور بنی اسرائیل کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے سیشن میں اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 51 تک 51 تک ہم پڑھیں گے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے جب بھی ہم کوئی نئی صورت شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اس صورت کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں تاکہ اس صورت کے مضامین کو اور اس کی ٹرانسلیشن کو، تفسیر کو سمجھنے کے اندر ہمیں آسانی رہے۔ صورت کے 2 نام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، عرب ممالک کے اندر جو زیادہ اس کا نام مشہور ہے وہ ہے سورۃ الاسراء۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے ممالک میں سورت بنی اسرائیل، اور دونوں نام بالکل درست ہیں، دونوں نام ہی تفاسیر کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کرام کے ہاں دونوں نام ہی معروف ہیں، سورۃ الاسراء بھی اور سورت بنی اسرائیل بھی۔ یہ مکی صورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت سے پہلے بھی بالکل جو مکی دور ہے اس کے آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی یہ ان میں سے ہے۔ اس صورت کی آیات کی تعداد 111 ہے۔ صورت کا نام سورۃ الاسراء میں مذکور، اس کی جو آیہ نمبر 1 ہے، پہلی آیت کے اندر واقعہ اسراء ہے، اس کی مناسبت سے رکھا گیا جس کی تفصیل آ رہی ہے، اور دوسری آیت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام سورت بنی اسرائیل رکھا گیا۔ سمجھا گی نا؟ آیہ نمبر 1 کی مناسبت سے سورۃ الاسراء نام، کیونکہ اس میں سفر اسراء کا ذکر ہے، اور آیہ نمبر 2 کی مناسبت سے اس کا نام سورت بنی اسرائیل، کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت کے موضوعات کے اندر دیکھیے ماشاءاللہ یہ ہماری غالباً چوتھی لگاتار صورت ہے جو ہم مکی صورت پڑھ رہے ہیں۔ تو مکی صورتوں کے اندر ماشاءاللہ موضوعات کے اندر، مکی صورتوں کے موضوعات کے اندر عقائد تفصیل سے بیان ہوتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، اور یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے۔ اس صورت کے اندر توحید ہے، حقوق الوالدین ہے، اور یہ آج ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ مشہور آیت کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ولا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہیں کہنا، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ شرک کی مذمت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انسان پر جو اللہ کے انعامات ہیں اور اس کے مد مقابل انسان کا رویہ کیا ہے، قیامت کے دن انسان سے جو سوال کیے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور اللہ کی طرف سے رہنمائی، اسماء حسنہ اور ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ تو انشاءاللہ یہ تمام موضوعات اس میں شامل ہیں۔ اور سورت کا جو بنیادی موضوع ہے، آپ کو پتہ ہے ہر سورت کا ہم ایک بیسک ٹاپک بیان کرتے ہیں جس پر پوری سورت ہمیں باقی سب موضوعات اس کے دائیں بائیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جو بیسک ٹاپک ہے یا بنیادی موضوع ہے وہ ہے عقیدہ اور انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی اصلاح، اور خاص کر وہ اخلاق جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اور اس صورت میں بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور خاص کر آج ہم وہ پڑھیں گے، بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو قرآن مجید میں کسی اور مقام پر آپ کو نہیں ملتے۔
صرف اس صورت کے اندر سورت بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو سورت کے مختصر تعارف کے بعد ہم اللہ کی توفیق سے اور اسی کے نام سے ہم اس سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس کا یہ پہلا پیج ہے 15ویں پارے کا سورۃ الاسراء کا۔ اس کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا اور پہلے پیج پر ہی بنی اسرائیل کا واقعہ آیت نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید میں اور کسی جگہ پر، یعنی یہ والے جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، آپ کو قرآن مجید کی اور کسی صورت میں نہیں ملیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پہلی آیت کے اندر واقعہ اسراء کا ذکر ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا اس کا خاکہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، یعنی ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بالکل آخر میں، یعنی وہ جو 13 سال تھے، ان کے آخری بالکل ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے سفر کروائے گے۔ یعنی وہ سفر تو ایک ہے لیکن اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے سفر اسراء، سفر اسراء، اور دوسرا ہے سفر معراج۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے جو بیت المقدس لے جایا گیا، یہ ہے سفر اسراء۔ بیت المقدس سے جو آسمانوں تک لے جایا گیا، 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، یہ ہے سفر معراج۔ یہ جو سورت ہے سورت الاسراء، اس میں ذکر ہے پہلے سفر کا، مطلب بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور جو دوسرا سفر ہے سفر معراج آسمانوں تک، اس کا ذکر آئے گا سورت النجم میں، اس کا ذکر سورت النجم کے اندر آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ جو سفر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جسم کے ساتھ کروایا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ جو کہا نا کہ یہ خواب تھا، تو نعوذ باللہ یہ خواب ہوتی تو پھر اس میں کوئی بڑا معجزہ تو نہیں تھا۔ خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معجزہ تبھی بنے گا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ یہ سفر کروایا گیا، تب جا کر اس کے کہیں گے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا، رات کو چلایا۔ عربی زبان میں اسرا رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلایا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے، یہاں پر بھی ہے اور قرآن مجید کی کئی اور آیات میں بھی ہے۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے اپنے بندے کو چلایا لیلا من المسجد الحرام، رات ہی کے وقت میں مسجد حرام سے، کہاں چلایا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ بیت المقدس کا نام مسجد اقصی۔ الذی، جو بارکنا، ہم نے برکت ڈالی تھی، حولہ، اس کے ارد گرد، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی تھی، لنوریہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ لام کا مطلب تاکہ، نوریہ ہم دکھائیں، اس کو یعنی اپنے اس بندے کو، من آیاتنا، اپنی آیات میں سے، انہ، بے شک وہ اللہ، هو السمیع، وہی سننے والا، البصیر، دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ اللہ سننے والا، بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ جہاں تک انسانوں کی سوچ بھی نہ پہنچ سکے، وہ اللہ اتنا سمیع ہے، اتنا بصیر ہے۔ میری اور آپ کی سماعت، میری اور آپ کی بصارت محدود ہے۔ ہمیں تو پردے کے پیچھے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو دوسرے کمرے میں بات سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ اللہ کی ذات سمیع ہے جو عرش پر ہے، اور وہ ایک ذرے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو یہیں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر 1 ہے جس کے تعلق سے یا جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الاسراء رکھا گیا۔ اب سورت کا نام جو بنی اسرائیل رکھا گیا وہ آیت نمبر 2 ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیں موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اسے یعنی اس کتاب کو ہدن، ہدایت، ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کتاب کی دعوت کیا تھی؟ اللہ، یہ کہ نہ تتخذو، تم بناؤ، من دونی، میرے علاوہ، وکیلا، کوئی کارساز۔ اس کتاب کی ہدایت تو یہ تھی کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد تھے جن کو ہم نے سوار کیا، من حملنا، جس کو حملنا ہم نے سوار کیا، اٹھایا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کی صفت آئی انہو، بے شک وہ، کانا، تھے، عبدن، بندے، کیسے بندے؟ شکورا، اللہ کے شکر گزار۔ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے، وہ اللہ کا بہت شکر کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے سینکڑوں سال، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کی، اور چند لوگوں کے مطابق بعض روایات 80، بعض روایات 90، وہ پھر بھی اللہ کا شکر کرنے والے تھے کہ الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہو کان عبدا شکورا۔ اس وجہ سے یاد رکھیے، یہ خاص کر سوشل میڈیا اور اس دور کے اندر، اور یہ دور کون سا دور چل رہا ہے؟ یہ دور چل رہا ہے مارکیٹنگ کا دور، ایڈورٹائزمنٹ کا دور، شہرت کا دور۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ہے، اس کو 10 لوگ سن رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو سننے والا ایک بھی ہے، آپ کی توجہ کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو سننے والے 100 ہیں، آپ کے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ سننے والے 1000 ہیں، آپ کے اخلاص کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض انبیاء رسول ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، یعنی انہوں نے پوری زندگی دعوت تبلیغ کی، ان پر ایک شخص ایمان لایا۔ بعض آئیں گے 2، بعض آئیں گے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ اکیلے آئیں گے، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو نعوذ باللہ، کیا ان انبیاء رسول کی دعوت کے اندر شک کیا جائے؟ نہیں۔ یہ مت کہیے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، دے رہی ہوں، کوئی نہیں مان رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، انہو کان عبدا شکورا، 950 سال، 80-90 لوگ ایمان لائے، پھر بھی اللہ کے شکر گزار بندے۔ انہو کان عبدا شکورا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے تعلق سے، میں نے کہا تھا کہ یہ جو باتیں ابھی شروع ہونے جا رہی ہیں آیت نمبر 4 سے، یہ قرآن مجید کی یہی صورت ہے بنی اسرائیل، جس کے اندر ہمیں بنی اسرائیل کے یہ 2 واقعات ملتے ہیں، اور باقی صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں باقی پہلوؤں پر بات کی گئی، کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں، آل عمران میں، دیگر صورتوں کے اندر، لیکن یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ صرف بنی اسرائیل میں ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَيْنَا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتابی، کتاب میں، مطلب یہ بات ہم نے لکھ دی، کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں۔ کتنی مرتبہ؟ مرتین، 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ نہ صرف فساد بلکہ وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرا، بہت زیادہ سرکشی کرنا۔ علو کا اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے نا بلند ہونا، علا یعلو، علا یعلو سے مطلب کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، غالب آ کر ظلم و زیادتی کرنا۔ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور 2 مرتبہ تم غالب آ کے ایسے ظلم و زیادتیاں کرو گے۔ اب کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی وہ جو پہلا فساد تھا، پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا، مطلب یہ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ فساد کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے انبیاء رسول کو قتل کیا، تورات کے احکامات کا مذاق اڑایا، اس کی نافرمانی کی، اللہ کے انبیاء رسول کی نہ صرف نافرمانی کی بلکہ انہیں قتل کیا۔ اور یہ جو پہلا فساد تھا ان کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا تھا۔ یہود کا یہ جو پہلا فساد تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے
پہلے کا تھا. روایات کے اندر مختلف نام ملتے ہیں. ایک حضرت شعیع علیہ السلام تھے, ایک حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے, ان کو باقاعدہ انہوں نے قتل کیا. اب جب انہوں نے یہ فساد کیا زمین میں تو اللہ رب العزت نے ان پر بعض روایات کے مطابق ایک بخت نصر یا بخت نصر نامی ایک حکمران تھا, انتہائی ظالم اور جابر. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر وہ مسلط کر دیا. یہ ذکر ہے پہلے فساد کا. اور بعض روایات کے مطابق جو جالوت تھا, جس کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں, جالوت ان پر تب مسلط کیا گیا تھا. بعد میں پھر جو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لشکر کے اندر طالوت نے اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی, لڑائی کی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال دونوں طرح کی بنی اسرائیلی روایات موجود ہیں کہ یا تو وہ بخت نصر تھا یا پھر وہ طالوت تھا جو ان پر جالوت تھا جو ان پر مسلط کر دیا گیا. یہ اس کا ذکر ہے آیت نمبر 5 میں. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب پہلا وعدہ آیا, بَعَثْنَا, ہم نے بھیجے, علیکم, تم پر, عباد لنا, اپنے بندے, ہم نے تم پر اپنے بعض بندے بھیجے. کیسے تھے؟ اولی بأس شدید, شدید بأس کا مطلب ہے لڑنے والے, جنگ کو بأس کہتے ہیں. اولی کا مطلب والے, اولی بأس شدید, شدید لڑائی والے, مطلب جنگجو. فجاسو خلال الدیار, وہ گھروں کے اندر گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, اور یہ وعدہ تھا اللہ کا. وَكَانَ وَعْدًا, اور یہ وعدہ تھا, مفعولا, کیا گیا. مفعولا, فعل یفعل سے اسم مفعول, کیا گیا. یہ کیا گیا وعدہ تھا. یہ اللہ نے انہیں پہلے سے اس چیز کی تنبیہ کی تھی کہ اگر تم انبیاء رسول کی نافرمانی کرو گے, انہیں قتل کرو گے, نقصان پہنچاؤ گے, تو تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا. اور یاد رکھیے یہ اللہ کی سنت آج بھی ایسے ہی ہے, حتیٰ کہ امت محمدیہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی بھی وقت میں مسلمان جتنا اپنے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں, اللہ کے یہ بندے اپنے دین سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں, دشمن ان پر اتنا غالب آتا جاتا ہے. یہ اللہ کی سنت بالکل ایسے ہی چل رہی ہے, بنی اسرائیل سے آج تک ایسے ہی چل رہی ہے. اللہ نے فرمایا ثم, پھر, رددنا, ہم نے لٹایا, لکم, تمہارے لیے, الکرۃ, غلبہ, علیہم, ان پر, پھر ہم نے تمہیں ان پر غالب کر دیا. بنی اسرائیل غالب آ گئے, جب اپنے دین کی طرف لوٹے اللہ نے پھر انہیں غلبہ دیا. نہ صرف غلبہ بلکہ وَأَمْدَدْنَا, اور ہم نے تمہیں زیادہ کیا, کم, تمہیں, کس کے ساتھ بھی, اموال و بنین, مالوں اور بیٹوں کے ساتھ. مطلب جب تم دین کی طرف پلٹے پھر ہم نے تمہیں دوبارہ, الکرہ مطلب غلبہ, ہم نے تمہیں غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹے دیے. مطلب نفری بھی بہت زیادہ ہو گئی تمہارے پاس, مال بھی زیادہ ہو گیا. وَجَعَلْنَا, اور ہم نے بنایا, کم, تمہیں, اکثر نفیرا, زیادہ نفری والا, زیادہ تعداد والا. اللہ نے فرمایا ان احسنتم, اگر تم اچھائی کرو گے, احسان کرو گے, احسنتم لانفسکم, تو اپنی جانوں کے لیے اچھائی کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ, اور اگر تم کچھ برا کرو گے, برائیاں کرو گے, فَلَهَا, تو یہ تمہاری جانوں کے لیے ہے. ہاں جو پروناؤن ہے, ضمیر ہے, یہ لوٹ رہی ہے انفس کی طرف. اگر گناہ کرو گے تو تمہارے اوپر ہی ہے, اچھائیاں کرو گے تو لِأَنفُسِكُمْ, تمہاری اپنے لیے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 7 میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, وہ جو زمین میں انہوں نے 2 مرتبہ فساد کرنا تھا اور 2 مرتبہ دشمن ان پر چڑھائی کرنی تھی دشمن نے, اب دوسرے وعدے کا ذکر آیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب دوسرا وعدہ آیا, فَإِذَا جَاءَ, پس آیا, جب آیا, وعد الآخرہ, دوسرا وعدہ, لِيَسُوءُ, تاکہ وہ بگاڑ دیں, وجوہکم, تمہارے چہروں کو, وَلِيَدْخُلُوا, اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں, المسجدہ, مسجد میں, کما دخلوہ, جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے, اول مرتين, پہلی مرتبہ. اب دوسرا وعدہ آیا. دوسرے وعدے میں یہ ہوا تھا کہ روم اس دور کے اندر جو ایک سپر پاور تھی, روم کا ایک حاکم تھا جس کا نام روایات کے اندر ٹیٹس نام آیا ہے. وہ ان پر چڑھ دوڑا تھا بنی اسرائیل یہود کے اوپر. اور یہ کب تھا؟ دوسرا ان کا جو فساد تھا یہ
حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد نعوذ باللہ، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کرنے کے بعد. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ابھی ہمارے عیسوی کے سال چل رہے ہیں، اس میں جو 70 ایئرز تھا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. مطلب ابھی ہم 2021 میں ہے نا، تو یہ جو ان کا دوسرا وعدہ ہے روایات کے مطابق، یہ جب عیسوی کا 70واں سال تھا، 70 تو تب یہ واقعہ پیش آیا تھا، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے اول مرتين پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، تہس نہس کر دیں، مَا عَلَوْا، جس پر وہ غالب آئیں، تَتْبِيرًا، تہس نہس کر دینا. اللہ اکبر. اچھا، سورت بنی اسرائیل بڑی خوبصورت سورت بھی ہے تلاوت کے اعتبار سے بھی. آپ کبھی اس کی تلاوت اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کے ساتھ سنیں، تدبر کے ساتھ. یہ ماشاءاللہ وہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے آخری کلمات، آیات کا جو آخر ہے نا، وہ بالکل ایک جیسا ہے. آپ دیکھیں گے تقریباً پوری صورت کے اندر زبر 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 کے ساتھ ہے. مثلا ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کا صفحہ نمبر 283 ہے، پارہ نمبر 15 ہے. اس صفحے پر آیات 8 سے لے کر 17 تک ہے. آپ ان آیات کا آخر دیکھیے. حصیرا، کبیرا، علیما، عجولا، تفصیلا، منشورا، حسیبا، رسولا، بصیرا. اللہ اکبر. تدمیرا. تمام آیات کے آخر کے الفاظ اسے کہتے ہیں مسجع. مطلب قرآن مجید سننے کے اندر بھی کتنا خوبصورت ہے، اور تدبر، غور کرنے، عمل کرنے، اللہ اکبر، اس سے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کی، میرے آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا سبق بنی اسرائیل کے ان واقعات میں. اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، کہ تم پر رحم کرے. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم لوٹے، عدنا تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، اور اگر تم لوٹے اللہ رحم کرے گا، لیکن اگر تم لوٹے ان گناہوں کی طرف تو پھر اللہ نے فرمایا ہم بھی لوٹیں گے سزا اور عذاب کی طرف. یہ تو دنیا ہے. اور آخرت میں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا جہنم، جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، حصیرا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے داخل ہونے کی جگہ بنا دی، کہ وہ کیا کریں گے، وہ جہنم کے اندر کثیر تعداد کے اندر داخل ہوں گے. اللہ اکبر. حصیرہ قید خانے کے معنی میں بھی آتا ہے. محصور اسی سے ہے نا، اردو میں جو آپ محصور کا لفظ یوز کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہے کہ وہ وہاں پر قید خانے کے اندر کیا ہے جی، محصور ہے. تو اسی سے حصیرہ کا لفظ ہے کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا. فرمایا قرآن مجید کے تعلق سے، یہ جو آپ کہہ لیجئے آیت ہے، آیت نمبر 9 قرآن مجید کے تعلق سے، اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اکثر علماء کرام اس آیت کو اپنے دروس کے اندر، خاص کر جو قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے دروس ہیں، اس میں بیان بھی کرتے ہیں. آپ اچھی طرح سے اس آیت کو سیکھیں. فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس طریقے کے لیے، اس راستے کے لیے، ہیا، وہ، اقوم، جو زیادہ سیدھا ہے. یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اقوم اسم تفضیل ہے، قائم سے اقوم اسم تفضیل، مطلب زیادہ قائم، زیادہ سیدھا راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن نہ صرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے. کون مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالحات کرتے ہیں. کیا خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ، یہ کہ ان کے لیے، اجرن کبیرا، بہت بڑا اجر ہے. خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب. ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 11 میں انسان کا ایک رویہ ذکر ہونے والا ہے، اور یہ اس کو آپ اپنی سوشل لائف میں، اپنی انفرادی زندگی میں آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، انسان کا ایک رویہ. اور اس سے پہلے سورۃ یونس میں اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ،
انسان پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا یدعو سے انسان دعا کرتا ہے، بالشر برائی کی، انسان شر کی دعا کرتا ہے۔ کیسے دعا کرتا ہے؟ دعاءہ بالخیر، خیر کی طرح کی، جیسے وہ اسے خیر کی دعا کرنی چاہیے ویسے ہی وہ شر کی دعا بھی کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان تو ہے ہی، عجولا، بڑا جلد باز، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی سی انسان پر مصیبت آئی، اپنے ہلاکت، اپنے نقصان کی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ذرا سی انسانوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اپنی ہلاکت کی اور اپنے نقصان کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یقین جانیے اگر ان دعاؤں کو اللہ قبول کرنا شروع کر دے تو سوچئے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ نے کہ انسان دعا کرتا ہے بالشر، برائی کی، نقصان کی، دعاءہ بالخیر، اپنی خیر کی دعاؤں کی طرح۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12 کے اندر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور مکی صورتوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت آیات اللہ فی الکون، آیات اللہ فی السماء والارض، مکی صورتوں میں اللہ رب العزت اس کائنات میں یا زمین و آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں اللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو دو نشانیاں، ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو آیتینی، دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا، ہم مٹاتے ہیں، آیت اللیلی، رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم بناتے ہیں، آیت النہاری، دن کی نشانی کو، مبصرا، روشن۔ مطلب رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے رات کو کسی نے ریز کر دیا، کسی نے مٹا دیا، دن چھاتا ہے تو اندھیرے کو کسی نے مٹا دیا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ ہم رات کی نشانی کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور دن کو روشن بنا دیتے ہیں۔ اب دن کو جو روشنی والا بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک حکمت بیان کی۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، کیا جان لو؟ عَدَدَ السِّنِينَ، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لو۔ مطلب یہ دن آتی ہے، رات آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، تو اس کے اندر گنتی بھی تو ہے، ہم نے اپنا مہینہ، اپنے سال بھی تو پورے کرنے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تاکہ ایک تو یہ کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو دن میں، اور دوسرا یہ کہ تم اپنی سالوں کی گنتی کو پورا کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، تفصیل سے بیان کرنا، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، تاکید کے لیے ہے تفصیل سے بیان کرنا، ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب انسان کا عمل اور اس کا نامہ اعمال دونوں کے بارے میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 13، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، الزمناہ، ہم نے دے دیا ہے اس کو، الزمنا کا اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا لازم ٹھہرا دینا، یعنی یہ چیز اس کو سونپ دینا، ہم نے سونپ دیا ہے اس کو، طائرہ، اس کا عمل، فی عنقہ، اس کی گردن میں، ہر انسان کا عمل اس کی گردن میں ہم نے اسے سونپ دیا ہے۔ آپ دیکھیں اصل میں طائر کا لفظی مطلب تو ہے پرندہ، لیکن یہاں پر طائر کا لفظ بول کر کیا مراد لیا گیا؟ ہر انسان کا پرندہ، مطلب ہر انسان کا اچھا یا برا عمل، مطلب جو اس کا عمل ہے اچھا ہے یا برا، ہم نے وہ اسے سونپ دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن نکالیں گے، کتاباً، ایک کتاب، مطلب نامہ اعمال اس کا، یلقا، وہ ملے گا، اس انسان کو، وہ کتاب اس انسان کو ملے گی، کیسے ملے گی؟ منشورا، پھیلی ہوئی، ناشرہ ینشرو سے اسم مفعول ہے، منشورا، پھیلائی گئی، مطلب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب ہوگی کہ یہ میری زندگی ہے، یہ میرے اعمال ہیں جو آج میری آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر. نامہ اعمال کے تعلق سے کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. اقرا پڑھیے، کتابک اپنی کتاب کو پڑھو. کفا بنفسک، کافی ہے تیرے لیے، تیرے نفس کے لیے، الیوم آج کے دن، علیک تجھی پر، حسیبہ حساب لینے کے لیے. یہ کتاب ہی آج تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. تیری کتاب تجھے بتائے گی کہ تو دنیا کے اندر کیا 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 عمل کیا کرتا تھا. یہی کتاب تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. پھر اللہ رب العزت نے خلاصہ بتا دیا آیت نمبر 15 میں اس ٹاپک کا. من اہتدی، جو ہدایت پر چلا، فإنما یہتدی لنفسی، وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پائے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی علیہا، اسی پر ہے. ہدایت ہے تو اپنی جان کے لیے ہے، گمراہی ہے تو وہ اسی پر ہے. ولا تزرو، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى، کسی دوسری کا بوجھ. کوئی جان، کیونکہ عربی زبان میں نفس کا جو لفظ ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے تازیرو آیا، یازیرو نہیں آیا. وازرا یازیرو، فعل کیا ہے جی؟ وازرا یازیرو. آپ نے جو پڑھا نا وعدہ یعیدو سٹائل پر، تو ولا تازیرو مؤنث ہے، نہیں کوئی نفس اٹھائے گی بوجھ، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى، دوسری نفس کا بوجھ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ، حتیٰ کہ ماں بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، بیٹا ماں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، خامن بیوی کا، بیوی خامن کا، کوئی کسی قریبی رشتہ دار کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. دوسرے انسان تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 15 کا یہ جو آخر ہے اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے. وما کننا معذبین، اور نہیں ہے ہم، وما کننا، اور نہیں ہے ہم، کانا سے کننا، نہیں ہے ہم، معذبین، عذاب دینے والے. اسم فاعل، عذاب دینے والے ہم نہیں ہیں. کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ، نبعث رسولا، ہم کوئی رسول مبعوث کریں. ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ مبعوث کر دیں. اللہ اکبر. جب تک کوئی رسول نہیں مبعوث کیا جاتا، فرمایا ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. تو یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ عذاب سے پہلے حجت کو قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی نبی اور رسول آتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ کار گزرا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، اس کے بعد حضرت نوح، اور آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کسی قوم کو اللہ عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی نبی یا رسول نہ آئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ، میرے سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. وَأَنَا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز زمین پر بسنے والی تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا یہ حجت کا قائم ہونا ہے. اب بعض ایسے زمانے بھی گزرے جس زمانوں کے اندر کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. اس زمانوں میں بھی لوگ پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اب ان کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے اہل الفترہ، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں آیا، عقل سمجھ نہیں رکھتا اور فوت ہو گیا. مطلب وہ شعور نہیں رکھتا. اس کے لیے کیا ہے؟ تو علماء کرام نے کیا کہا کہ ان کو قیامت کے دن یہ اللہ رب العزت اختیار دیں گے. مختلف طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھے جائیں گی. مثلا اللہ رب العزت ان کا امتحان لیں گے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے انہیں آگ کے اندر داخل کیا جائے گا. تو بہرحال جب تک یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اللہ رسول نہ بھیجیں اللہ عذاب نہیں دیتے. حجت کو قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس رسول بھیجا جاتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کریں، اور جب ہم ارادہ کریں کس چیز کا؟ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں.
جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک عظیم آیت ہے، آیت نمبر 16. اور خاص کر میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ذرا اسلامک ہسٹری کے تعلق سے، اگر کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ آیت اس کے لیے بہت ضروری ہے، یا پھر کوئی معاشرت کا سوشل ورکر یا سوشل کالج سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے بھی یہ آیت بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں، کیا ہوتا ہے؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا، اس کے خوشحال طبقے کو. وہ جو قریہ ہے، وہ جو بستی ہے، وہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے خوشحال طبقے کو ہم حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں، وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرنے لگتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پر بات سچ ثابت ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے، معاشرے جو تباہی کی طرف گئے وہ ان معاشروں کے فقراء مساکین کی وجہ سے نہیں، ان معاشروں کا جو عیاش طبقہ ہوتا ہے، یہ جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے گناہوں کی طرف کھلے عام جانا شروع ہوتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بات سچ ثابت ہو جاتی ہے ان پر. اللہ نے فرمایا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ اکبر. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی، من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کا، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ، خوب دیکھنے والا. تیرا رب اپنے بندوں کے ذنوب، گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بعض جگہ پر لوگ اتنے گناہ کر رہے ہیں ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. ہاں، اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ حدود اللہ کے علم میں ہے. اور اگر دور ہوتے جائیں گے تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے قریب آتے جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے شان و شوکت ہے، اللہ کی نصرت ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد. یعنی صرف قوم نوح کو ہلاک نہیں کیا گیا، ان کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا. اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 2 صفحات مکمل کیے سورۃ الاسراء کے 15ویں پارے کے تیسرے پیج کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 284 ہے، پارہ نمبر 15 ہے. اس پیج پر آیات ہیں، آیت نمبر 18 سے لے کر 29 تک. مختلف موضوعات کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا. اور ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے قرآن کے موضوع کو جاننا ہے، قرآن کا بیسک ٹاپک تو وہ انسان ہے. قرآن کا بیسک ٹاپک بولیے کیا ہے؟ انسان. قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے، انسان کی ہدایت، انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو سورت بنی اسرائیل کے اندر انسان کے بارے میں، دنیا میں رہنا، آخرت کے تعلق سے ان تمام چیزوں کو، اور اللہ کے کیا طریقہ کار ہیں انسان پر نعمت کے اعتبار سے یا اس پر عذاب کے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے یہ تفصیل سے بیان کیا. تو یہی موضوع صفحہ نمبر 284 میں بھی چل رہا ہے. اللہ اکبر. بعض بندے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو عمل کیا بس دنیا کے اندر ہی ہمیں اس کا بدلہ مل جائے. بعض بندے یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب عطا کرے. 2 کیٹیگریز ہے نا، بعض بندے اپنے اعمال سے آخرت چاہتے ہیں، بعض بندے اپنے اعمال سے دنیا چاہتے ہیں. آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21، اس کے اندر ان چاروں آیات کے اندر دنیا کے جو طلبگار ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو جلدی چاہتا ہے، جو جلدی کا ارادہ کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا، عجلنا لہ، ہم بھی اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، فیہا، اس دنیا میں. جو جلدی چاہتا ہے ہم بھی دنیا میں جلدی کرتے ہیں. ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں،
لمن نریدو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں ہم بھی اسے جلدی دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دنیا میں جلدی چاہنے والوں کو اخلاص اور آخرت کو بھول کر ہر چیز کا بدلہ دنیا میں جلدی چاہنے والوں کو یہ نہیں کہ ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا مانگتے تو وہ ہیں جو جلدی چاہتا ہے جلدی ملتا ہے، لیکن ملتا کیا ہے؟ فرمایا ما نشاء جو ہم چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے چاہیں گے، جو ہم چاہیں گے ان کو وہ ملے گا، یہ نہیں کہ ان کی چاہت کے مطابق سب کچھ انہیں مل گیا۔ ما نشاء جو ہم چاہیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں دے دیا، ثم جعلنا له جہنم، پھر ان کے لیے جہنم کو بنا دیا جائے گا۔ یصلاها وہ پہنچے گا اس جہنم میں، مذمومن مذمت کیا ہوا، مدحورا ددکارا ہوا، وہ پہنچے گا اس جہنم میں مذمت کیا ہوا، ددکارا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کے طلبگار ہیں۔ آیت نمبر 19 میں آخرت کے طلبگار۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں سے نہ بنائے جن کا تذکرہ آیت نمبر 18 میں گزرا، جو اپنے اعمال سے دنیا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر بنائے جن کا تذکرہ آیت نمبر 19 میں آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، نمبر 1، نمبر 2، اور کیا کرتا ہے؟ وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وسعى لها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سعيها اپنی کوشش، نمبر 3 وهو مؤمن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، کان سعیہم، ان کی کوشش ہے، مشکورا، مشکورا، قدر کی گئی، یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، شکر یشکر سے اسم مفعول ہے، مشکورا شکر کیا گیا ہے، ان کی کوشش کا قدر کی گئی ہے۔ لیکن 3 شروط ہیں، 3 شروط ہیں محترم سامعین سامعات۔ من اراد الآخرۃ، آخرت کا ارادہ، وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں۔ آخرت، کوشش، ایمان۔ آخرت کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلے گا۔ من اراد الآخرہ سعیہا وسعى لها سعیہا، کیسے چلے گا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ کے دین پر کیسے عمل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے دین پر چلے گا، کوشش کرے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر داخل فرمائے جو آخرت کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ، ہم تمام کو زیادہ کرتے ہیں۔ امدہ یمدو سے، چیپٹر کیا ہے جی؟ امدہ یمدو، اسلم یسلم کے سٹائل پر ہے، دال رپیٹ آ رہا ہے، امدہ یمدو، مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، زیادہ کرنا۔ کلن نمدو، ہم سب کو زیادہ کرتے ہیں، ہا اولائی، ان کو بھی، وہا اولائی، اور ان کو بھی۔ یہ جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں، آخرت کے طلبگاروں کو بھی دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا ہے، وما كان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا کوئی رکی ہوئی تو نہیں ہے، تیرے رب کی عطا کوئی روکی گئی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، محظورا بھی اسم مفعول ہے، تیرے رب کی عطا روکی گئی نہیں ہے۔ انظر، دیکھ، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر۔ دنیا کی بات چاہ رہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی، فوقیت دی۔ یہاں فضیلت فوقیت کے معنی میں ہے کہ بعض دنیاوی نعمتوں کے اندر، آسائشوں کے اندر بعض سے زیادہ ہیں، بعض سے کم ہیں۔ دیکھ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ یہ تو دنیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ جو آخرت ہے، اکبر درجات، وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، وہ اکبر تفضیلا، اور وہ فوقیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اکبر، زیادہ بڑی ہے۔ اصل جو درجات ہیں، اصل جو فضیلتیں ہیں، وہ تو آخرت کی فضیلتیں ہیں۔
یہ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے پر طبقات ہیں یہ تو کچھ نہیں، یہ تو دنیا کی حد تک ہیں، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ کیا کہتے ہیں جی وہ کروڑ پتی تھی اور وہ کیسے وہ ہیرو سے زیرو جو کہتے ہیں کروڑ پتی تھی اور وہ زیرو تک پہنچائے، صفر تک پہنچائے. تو یہ دنیا کے درجات ہے، دنیا کی فوقیتیں ہیں. اصل جو ہے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اصل یہ ہے کہ جو آخرت ہے وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت بہت بڑی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے 21 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلْ نہ تو بنا مع اللہ اللہ کے ساتھ الٰہًا آخر دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بنا. یہ لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے. آخر خا پر اگر زبر پڑھیں گے نا آخر تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ دوسرا، اور اگر اس کے نیچے زیر پڑھیں گے آخر تو اس کا مطلب ہے لاسٹ. تو یہاں پر کیا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ نہ بنا آخر. اچھا اگر تو نے بنایا تو کیا ہوگا فتقعد تو لفظی مطلب ہوتا ہے تقعد کا بیٹھنا، تو بیٹھے گا یا تو رہے گا، مذمومن مذمت کیا گیا، مخذولا رسوا کیا گیا. دونوں اسم مفعول ہیں. تو اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کر، معبود نہ بنا، پس تو ٹھہرے گا، پس تو رہے گا مذمت کیا گیا، رسوا کیا گیا. اللہ اکبر. خوبصورت آیت کریمہ آیت نمبر 23 شروع ہو رہی ہے جو ہم کئی مرتبہ آپ نے یقیناً خطبات کے اندر دروس کے اندر سن رکھی ہوگی. بڑی خوبصورت آیت نمبر 23 بھی 24 بھی، جس میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اسی طرح والدین کی خدمت کا حکم دیا. اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں والدین کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی خدمت کے حوالے سے اور ان کے ساتھ معاشرت زندگی گزارنے کے حوالے سے جو سب سے بہترین آیات ہیں وہ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تیرے رب نے یہ حکم دے دیا کیا اللہ تعبدوا یہ کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ مگر اسی اکیلے کی. تیرے رب نے یہ حکم دے دیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی ایک اللہ کی. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اما یبلغن اگر وہ پہنچ جائیں عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے میں احدہما ان میں سے کوئی ایک او کلاہما یا وہ دونوں ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف تو نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیات جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم ہے. اللہ رب العزت صحت و عافیت عطا کرے، ان کے والدین کو خدمت کی توفیق عطا کرے. جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. فرمایا اما یبلغن اگر وہ پہنچ جائیں عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے میں احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک او کلاہما یا وہ دونوں فلا تقل لہما اف انہیں اف بھی نہ کہو. مطلب اذیت پہنچانے کے، تکلیف دینے کے مختلف درجات ہیں. سب سے معمولی درجہ ہے اف کہنا. آواز بلند کرنا بہت دور کی بات ہے. ڈانٹنا، مارنا، نعوذ باللہ، بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا بہت دور کی بات ہے. اف کہنا، اف سب سے ادنا درجے کو بیان کر دیا گیا، اوپر کی پوری بلڈنگ ہی تاکہ ختم ہو جائے. بے ادبی کے جتنے بھی مراتب ہیں ان میں سب سے ادنا مرتبہ ہے اف کہنا. تم نے انہیں اف نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے.
کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا، اور کہہ دیجئے ان دونوں کے لیے قولاً کریما، بڑی نرم بات ان دونوں سے کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَخْفِضْ اور بچھا دیجئے، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، جناح کا لفظی مطلب ہوتا ہے پر، ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بازو، الذلی تواضع کے، عاجزی کے، من الرحمہ رحمت سے، ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازوؤں کو پھیلائے رکھیے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، کما جیسے کہ، رب یا ان دونوں نے تربیت کی، پرورش کی، نی میری، صغیرہ بچپن میں، اے اللہ ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ اللہ، مشہور دعا جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو وہ یہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ باقی اگر والدین کی فضیلت کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بیان، یعنی اس کو بیان شروع کر دیا جائے تو شاید یہ لیکچر اور کتنے لیکچر ہمارے لیے کم پڑ جائیں۔ تو دیکھ لیجئے، صرف اس کی اہمیت کے اندر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے توحید کے بعد، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کی خدمت ہے، توحید کے بعد والدین کی خدمت۔ تو یہ تو بعض مفسرین نے کہا، بعض نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے، ایک اس اللہ سے مانگا جائے، ایک اس اللہ کے لیے اپنی ہر عبادت کو خالص کیا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق کہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے۔ اچھا، حقوق العباد میں سے، اللہ کے بندوں کے حقوق میں سے، حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق والدین کے آپ پر کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو اف تک نہ کہا جائے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہاری جانوں میں ہے، ان تکونو، اگر تم ہو جاؤ، صالحین، نیک، اگر تم نیک ہو جاؤ، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، تو وہ اللہ بھی ہے رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا، معاف کرنے والا۔ اواب ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، اللہ کی طرف جھکنے والا، اللہ کی طرف عاجزی کو اختیار کرنے والا۔ تو جو پلٹنے والے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور اللہ نے فرمایا، یہ تو دیکھیے یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے یہ آیت کریمہ جو ہے آپ کی آیت نمبر 23 اور 24، اس میں ذکر کر دیا گیا حقوق اللہ میں سے اللہ کی عبادت، حقوق العباد میں سے والدین کا حق۔ دیگر حقوق، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور دے، وَآتِ فعل امر ہے آتا یؤتی سے، وَآتِ اور دے، ذَا الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کو کیا دینا ہے؟ حقہ، اس کا حق، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو بھی دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دو۔ وابن السبیل کا لفظی مطلب ہے راستے کا بیٹا۔ کیا مطلب راستے کا بیٹا؟ مطلب مسافر۔ قرآن مجید میں جب بھی وابن السبیل آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مسافر۔ مسافر کو، مسکین کو، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کیجئے۔ وَلَا تُبَذِّرْ، نہ فضول خرچی کرو، تبذیرہ فضول خرچی کرنا۔ کیوں؟ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو، ہیں، اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی، وہ شیاطین کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو تم بھی فضول خرچی کر کے شیطان کے ساتھ نہ جا ملو۔ اللہ اکبر۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کوئی قریبی رشتہ دار اپنی ضرورت حاجت کو لے کر آتا ہے، انسان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تو اعراض کرے عنہم ان سے، اوپر جو کیٹیگری ذکر ہوئی ہیں، اگر تم سے اعراض کرے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، رحمتا من ربک اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، ترجو جس کی تو امید رکھتا ہے ہاں اس کی، ترجو رجا یرجو سے، ترجو تو امید رکھتا ہے ہاں اس کی، فقل لہم تو کہہ دیں ان سے، قولا میسورا بڑی نرم بات. میسورا، یسر کا مطلب ہوتا ہے نا آسان، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو یہ اسی سے اسم مفعول ہے. قولا میسورا کیا ہے جی؟ قولا میسورا آسان بات، مطلب بڑی نرم مزاج اور بڑی اچھی گفتگو ان سے کرو اگر اعراض بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. اب یہ تو تھا جی فضول خرچی کے بارے میں. فضول خرچی کا اپوزٹ ہوتا ہے بخل اور کنجوسی، اس کے بارے میں رہنمائی آ گئی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، نہ تو بنا اپنے ہاتھ کو، یدکا اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ کر، مطلب کنجوسی مت کرو، بخل سے کام مت لو، یہ پہلا. نمبر 2، وَلَا تَبْسُطْهَا، نہ تو اس کو کھول دے، کل البسطی پورا کھول دینا، نہ تو کنجوسی کر نہ ہی اس ہاتھ کو پورا کھول دے. اچھا اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ مطلب دونوں کام، یا کنجوسی کرے گا، بخل کرے گا، یا تو بست کا مطلب ہوتا ہے پورا ہاتھ کو پھیلا دینا، مطلب فضول خرچی کرنا. کنجوسی کرے گا یا فضول خرچی کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَقْعُدَ، تو ٹھہرے گا، تو رہے گا، تو بیٹھے گا، ملومن مذمت کیا گیا، ملامت کیا گیا، ملومن ملامت سے، ملامت کیا گیا، فعل مفعول ہے، سوری فعل نہیں اسم مفعول ہے، محصورا. ہاں جی، محصورہ کا کیا مطلب ہے؟ حسرت سے ہے، مطلب تھکا ماندہ ہو کر تو بیٹھا رہے گا. آپ دیکھیں یہاں پر 2 حالتیں بیان ہوئی ہیں، کون کون سی؟ ملامت کیا گیا اور حسرت والا یا تھکا ماندہ. اچھا ملامت کیا گیا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلی صفت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کا بخل کے ساتھ، مطلب اگر بخل کیا تو تیری ملامت کی جائے گی. ہر بندہ ملامت کرے گا کہ اتنا کنجوس، یا نعوذ باللہ اتنی کنجوسی، اتنے بخل سے کام لینے والا. اور جو دوسری صفت بیان ہوئی محصورہ، حسرت والا یا تھکا ہوا، یہ کب ہے؟ جب ہاتھوں کو کھول دیا جائے گا. مطلب فضول خرچی کرے گا تو پھر تو ایسے ہو جائے گا جیسے محصور ہوتا ہے. محصور کہتے ہیں جو شخص تھکاوٹ کی اتنی شدت میں آ چکا ہے کہ اب کچھ بھی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. تیری بھی یہ حالت ہو جائے گی، مال خرچ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا، محصورہ ہو جائے گا. کنجوسی کرے گا، بخل سے کام لے گا، ملومہ ہو جائے گا، تیری ملامت کی جائے گی. تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطها یا اوسطها، سب سے بہترین جو کام ہیں وہ درمیانے ہیں، نہ بخل اور نہ فضول خرچی، درمیانے. سب سے بہترین امور اوساط ہیں، مڈل. اور یاد رکھیے یہ یعنی ہر معاملے میں درمیانی راہ کو اختیار کیجیے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العزت نے ہماری امت کو درمیانی امت بنایا ہے. نہ تو یہ یہود کی طرح اپنے دین میں سختیاں کرنے والی ہے، اور نہ ہی یہ نصارہ کی طرح اپنے دین میں غیر دین کو یا بدعات کو، جہالات کو شامل کرنے والی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں درمیانی امت بنایا. ہم نہ تو نعوذ باللہ اپنے دین میں سختیاں کرنے والے ہیں، نہ ہی ہم اپنے دین کے اندر اتنی نرمیاں کرنے والے ہیں کہ جو چیز دین میں دل کرے شامل کرتے رہیں. ہم درمیانی امت ہیں، حتیٰ کہ خرچ کرنے میں بھی ہم درمیانی امت ہیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے لگا لے، مطلب کنجوسی اتنی کرے، بخل اتنا، اور یہ نہ کہ ہاتھ اتنے کھولے بعد میں محصورہ تھکے ماندے ہو جائے. اللہ اکبر، کتنے خوبصورت اخلاق ہیں.
آیت صفحہ نمبر 285 کی طرف چلتے ہیں. سورت مریم یا 15ویں پارے کا سورت الاسراء یا 15ویں پارے کا یہ چوتھا صفحہ ہے، اور قرآن مجید کا یہ صفحہ نمبر 285 ہے. پارہ نمبر 15 ہے، اور اس پیج پر آیات 30 سے لے کر 40 تک آیات ہیں. اللہ رب العزت نے رزق کے تعلق سے ایک بات کی بڑی خوبصورت فرمایا، ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے. انہو، بے شک وہ، کان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کا، خبیرہ، خبر رکھنے والا، بصیرہ، دیکھنے والا. تیرا رب اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. یاد رکھیے والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتے. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بچوں میں سے جو فلاں ہے وہ فضول خرچ ہے، اس کے ہاتھ میں اگر یہ دیا تو کچھ نہیں بچے گا. فلاں جو ہے وہ قناعت پسند ہے، کفایت شار ہے، ہاں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کی صفات خبیر اور بصیر ہے. تو وہ اگر رزق کو تنگ کرتا ہے، یہ تو پھیلاتا ہے، تنگ کرتا ہے یا پھیلاتا ہے، تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کچھ لوگ جب تنگ دستی میں تھے تو اللہ کے قریب تھے، خوشحالی میں آئے تو اللہ سے دور ہو گئے. یہی حال اگر تمام لوگوں کا ہو جائے کہ خوشحالی کے بعد اللہ سے دور ہوتے جائیں، اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. تو اللہ کی حکمت یہ ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کرتا ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا سوال کرنا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا کے اندر بھی اچھائی دے، محتاجی سے بچانا، اور آخرت کے اندر بھی اچھائی دے. اور اللہ نے فرمایا، میں نے کہا تھا یہ صورت اس کے اندر اخلاقیات کی وہ پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے جو شاید اس صورت کے اندر کسی اور جگہ نہ ہو. اخلاقیات عظیم، اور خاص کر وہ اخلاقیات جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیت املاق، بھوک کے ڈر سے. املاق بھوک، خشیہ ڈر، خوف. اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن، ہم، نرزقہم، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کانا، ہے، خطئا کبیرا، بہت بڑی غلطی ہے. ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اللہ اکبر. بھوک کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہ کرو، اس ڈر سے کہ کل یہ بچے کھائیں گے پیئیں گے تو ہم کہاں سے رزق ان کا پورا کرتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم. اللہ اکبر. علماء کرام نے جو تفسیر میں ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے بھی ان کا ذکر کیا ہے. تمہارا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، جو تم ڈر رکھتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو رزق کہاں سے آئے گا. اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. تو بعض اوقات والدین کو اولاد ہی کے سبب اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے. کیا آپ واضح طور پر نہیں دیکھتے کہ بعض اولادیں آتی ہیں تو انسان کے گھر میں فراوانیاں لگ جاتی ہیں، وہ اپنا رزق لے کر آتی ہیں. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات. تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دیتے ہیں. ان کا قتل بہت بڑی غلطی ہے. یہ پہلا حکم دیا آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 32 میں دوسرا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے. زنا کے قریب بھی نہیں جانا، وہ فحاشی اور برا راستہ ہے. تو علماء کرام نے کیا کہا، مفسرین نے کہا کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ فحاشی کا کام نہیں کرنا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا. کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ کام جو انسان کو اس فحاشی کے قریب لے کر جانے والا ہے، تم نے اس کام کے قریب بھی نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو اس نفس کو، التی، جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے،
یہ تیسری آیت ہے، آیت نمبر 33، اس میں تیسرا حکم، نہ تم اس جان کو قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے الا مگر بالحق، حق کے ساتھ۔ اچھا، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو قاتل کو قتل کیا گیا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، سمجھا کہ نا؟ اور دیگر جو شریعت اسلامیہ کے اندر قتل کی مختلف صورتیں ہیں، تو فرمایا کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے حق کے، ومن قتل مظلوما، اور جس کو قتل کیا گیا مظلوم کی حالت میں کہ وہ مظلوم تھا، فقط جعلنا، تو تحقیق ہم نے بنایا ہے، لولیہ، اس کے ولی کے لیے، اس کا جو پیچھے وارث ہے اس کے لیے بنایا کیا؟ سلطانن، سلطان غلبے کے معنی میں، ہم نے اس کے لیے ایک غلبہ یا ایک دلیل بنائی ہے، فلا یسرف فی القتل، تو اس کو چاہیے وہ قتل میں اسراف نہ کرے۔ اسراف ہوتا ہے حد سے بڑھنا، مطلب اب اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کے قتل کا سوال کر سکتا ہے اسلامی حکومت میں، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرے اس بھائی کو، والد کو، بچے کو قتل کیا تو میں اس کا قتل چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، قاتل کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، قصاص میں۔ اب اس کو چاہیے کہ قتل میں یہ اسراف نہ کرے، یہ اسراف سے کام نہ لے، قتل میں اسراف سے کام نہ لے۔ اگر وہ قتل کرنے میں اکیلا تھا، یعنی ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کئی ایسے واقعات سننے میں آئے کہ قتل ایک بندے نے کیا ہے، لیکن جب ان پر پرچہ وغیرہ کرایا جاتا ہے تو پورے خاندان کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے قتل کرنے میں۔ بدلہ لینا بھی ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ لینا ہے، قتل میں اسراف نہیں کرنا۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، اگر وہ ناحق نہیں کرے گا تو اس کی مدد کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا، اور آیت نمبر 35 میں پھر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا، یعنی وہ ہے ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں، غور سے سنیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر باللتی ہی احسن، اس طریقے کے ساتھ جو بڑا اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یہ پہلا حکم ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، احسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ اچھا طریقہ کون سا یتیم کے مال کے پاس جانے کا؟ کیونکہ آیا نا الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جاؤ، مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے، وہ یتیم وراثت میں اس کا مال ہے، اب وہ مال اس کے ولی کے پاس ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کے پاس ہے، سرپرست اس مال میں سے یتیم پر خرچ کرتا ہے یا اپنی گزر بسر کے لیے کچھ اس مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو خرچ کرے، نعوذ باللہ اس نیت سے جلد خرچ نہ کرے کہ اس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا مال سارا میں ختم کر دوں۔ نہیں، مال کے قریب بھی نہ جاؤ جو یتیم کا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے، مطلب جو میانہ روی ہے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، یہ پہلا حکم۔ اور دوسرا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو کیل کو، اذا کلتم، جب تم، اچھا جی یہاں پر دو چیزیں ہیں، دیکھیں، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا چیز تول کر دی جاتی ہے، یا چیز ماپ کر دی جاتی ہے، ماپ کو عربی زبان میں کہتے ہیں کیل، جو تول کر دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں وزن، ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو جو لیٹرز وغیرہ کے اندر چیز ملتی ہے وہ اصل میں ماپ کے ملتی ہے، تول کے نہیں ملتی، جو کے جی میں ملتی ہے، کلو، وہ تول کر دی جاتی ہے، وزن۔ تو دونوں کا حکم دیا گیا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ماپ کو پورا کرو، اِذَا كِلْتُمْ، جب تم ماپو، وَزِنُوا، اب یہ دوسرا حکم ہے، وَزِنُوا، اور وزن کرو، بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، صحیح ترازو کے ساتھ، قسطاس ترازو کے معنی میں مستقیم، سیدھے، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ خیر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ تعویل کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ہے، مطلب جس چیز کا فائدہ وغیرہ یا
اس کا جو نتیجہ ہے اس اعتبار سے بھی یہ ماپ تول پورا پورا دینا نتائج کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ہے. ولا تقفو، اور نہ پیچھے لگو، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو. ان السمع، بے شک سماعت، والبصر، اور بصارت، کان، آنکھ، والفؤاد، اور دل، ان تینوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل اولئک، ان سب کے بارے میں، آنکھ، کان، دل، ان سب کے بارے میں، کان عنہ مسئولا، انسان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مسئولا، انسان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. سأل یسأل سے اسم مفعول. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ولا تمشی، اور نہ چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. انکا، بے شک تو، لن تخرق الارض، زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، تو زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو بلندیوں میں آسمانوں کو چھو سکتا ہے. یعنی اگر زمین میں اکڑ کر چلے گا تو کیا ہوگا؟ زمین کو پھاڑ لے گا یا آسمانوں تک پہنچ جائے گا؟ نہیں. لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذالک، یہ تمام چیزیں، کان سیئہ، ہے اس کا گناہ، عند ربک، تیرے رب کے پاس، مکروہا، بڑا ناپسندیدہ. ان تمام چیزوں کا گناہ بڑا سخت ہے، بڑا ناپسندیدہ ہے، تو ان کاموں سے بچ کر رہو. تو یہاں پر زمین میں اکڑ کر چلنے سے منع کر دیا گیا. یعنی تکبر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تکبرانہ چال بھی اللہ رب العزت کو ناپسند نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جو قومیں گزری ان میں سے، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، ان میں سے ایک شخص تھا جو زمین پر دو چادریں پہنے بڑا اکڑ کر چل رہا تھا. اللہ کو اس کی وہ چال اتنی ناپسند گزری کہ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دستا رہے گا. تو زمین میں اکڑ کر نہ چلیے. ذالک مما اوحا الیک ربک، یہ ہے وہ تمام جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی، من الحکمتی، حکمت میں سے. ولا تجعل مع اللہ، اور نہ تو بنا اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا معبود، فتلقا فی جہنم، تجھے ڈال دیا جائے گا. فتلقا فعل مجھول ہے، پیسی وائز ہے، فتلقا، پس تجھے ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن، ملامت کیا گیا، مدحورا، شکست خوردہ. تو جہنم میں پہنچے گا کس حالت میں؟ ملامت کیا گیا، شکست خوردہ. اللہ اکبر. آیت نمبر 40 میں مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ بیان ہونے والا ہے، اور اس کا رد بھی ہے. اسی آیت میں اس کا رد بھی ہے. یعنی گویا کہ یہ سوال ہی ان کے اس عقیدے کے رد میں ہے. اور یہ عقیدہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ان میں سے بعض کا یہ عقیدہ تھا، نعوذ باللہ، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا آفا اسفا، کیا پس اس نے چن لیا ہے، کم تمہیں، ربکم، تمہارے رب نے، کیا پس تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، واتخذا، اور پکڑ لیا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، اناثا، مونسے. مطلب کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہیں، اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ نعوذ باللہ. انکم، بے شک تم، لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو. یہ نعوذ باللہ جو تم فرشتوں کے تعلق سے، جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے تعلق سے یہ بات کہتے ہو، تو یہ بہت بڑی تم بات کہتے ہو. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 4 صفحات کو مکمل کیا. چونکہ آج سورۃ الاسراء کا مکمل تعارف بھی تھا اور کچھ تفصیلی تعارف تھا، تو شروع کے 10 منٹ میں ہمارے وہ بھی صرف ہوئے. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، ہم اس پیج کو مکمل کریں یا کل آپ لوگ 6 پیج پڑھنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر آج اس کو نہیں پڑھیں گے تو کل آپ کو 6 پیج پڑھنے پڑیں گے. ہاں جی، تو کیا آپ کی رائے ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہم اپنے سلیبس کو مکمل کرتے ہیں. 5 صفحات ہیں، آج کے 5 صفحات کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں. امید ہے آنے والے 5، 7 یا 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے پورے لیکچر کو، صفحہ نمبر 286 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آج کا ہمارا یہ 5واں اور آخری پیج ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کی اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کو کھول کر یا پھیر کر بیان کیا، واضح بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے اس قرآن میں، یعنی اتنی تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کرنے کا؟ ایک ہی مقصد ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ لیکن مشرکین مکہ کا کیا رویہ تھا قرآن کے نزول کے وقت؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں انہیں زیادہ کرتا، إِلَّا نُفُورًا، مگر نفرت میں۔ تو مشرکین مکہ تو نفرت میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آنے والی آیات میں بھی ان کے قرآن سننے کے تعلق سے چند باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، اگر ہوتے اس اللہ کے ساتھ دیگر معبودان، آلہہ الہ ان کی جمع ہے، اگر اس اللہ کے ساتھ دیگر معبودان ہوتے، کما یقولون، جیسے وہ کہتے ہیں، اذا لبتغوا، تو تب وہ تلاش کرتے، الی ذی العرش، عرش والے کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ۔ اگر اس اللہ کے ساتھ دیگر الہ ہوتے، مطلب جیسے یہ مشرکین کہتے ہیں، کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، اس کی بھی عبادت کی جائے گی، اس سے بھی پکارا جائے گا، اس سے بھی مانگا جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ سارے مل کر عرش والے کی طرف، وہ جو حقیقی معبود ہے، یہ اس کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، ایک کائنات کے اندر ایک سے زیادہ معبود، یہ ممکن نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تعالی کا مطلب وہ بلند ہے۔ کس چیز سے وہ پاک اور بلند ہے؟ عما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ کتنا بلند ہے؟ علوا کبیرا، بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ تسبح له السماوات السبع، 7 آسمان اس کی تسبیح کرتے ہیں، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ ان آسمان و زمین میں ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، جتنی چیزیں ہیں ان آسمان و زمین میں، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، یسبح بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، ولیکن، اور لیکن، لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح سمجھتے ہی نہیں۔ انسان باقی چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ اللہ تو بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ تو بڑا بردبار معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا، ہم بنا دیتے ہیں، بینکا، آپ کے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابن، ایک پردہ، مستورہ، ستر سے ہے، یہ بھی پردے کے معنی میں ہے۔ ہم آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مطلب یہ جو مشرکین مکہ ہے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ بنا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر ایک پردہ رکھ دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں، وَقْرًا، ڈاٹ، ان کے کانوں میں ڈاٹ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب آپ ذکر کریں اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، سکیلے کا، وَلَّوْا، وہ پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پیٹوں کے بل، دبر سے ہے مطلب بیک سائڈ، الٹے قدم واپس جانا، کہتے نہیں الٹے قدم واپس جانا۔ جب آپ قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں، پیٹوں کے بل واپس پلٹتے ہیں، ولو، واپس پلٹتے ہیں، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ مطلب مشرکین مکہ چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر ایک پردہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، سن ہی نہیں سکتے۔
جس کا ذکر سورۃ البقرہ اور دیگر کئی مقامات پر گزرا. یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے ان کے کفر کے سبب کہ وہ اس ہٹ درمی میں پڑ گئے کہ وہ مانتے ہی نہیں. اللہ اکبر. اور جب قرآن کی تلاوت وہ سن رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ مشرکین نفرت کرتے ہوئے واپس پلٹتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک اللہ کی عبادت کرو. نعوذ باللہ. ہر دور کے اندر مشرکین کا یہ رویہ رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کریں وہ آگ بگولا ہو جائیں گی. اللہ اکبر. فرمایا نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یستمعون به، جو وہ سنتے ہیں. استماع کہتے ہیں کان لگا کر غور سے سننا. ایک چیپٹر تو ہے نا جو آپ نے لیول 1 میں پڑھا تھا، سمیع یسمع، وہ مطلب ہے سننا، کانوں میں کسی آواز کا پڑھنا. یہ چیپٹر ہے استمع یستمع. اس چیپٹر کا مطلب کیا ہے جی؟ غور سے کسی چیز کو سننا، کان لگا کر سننا، اختلافہ کے سٹائل پر. ٹھیک ہے جی. استماع غور سے سننا. ہم زیادہ جانتے ہیں بما یستمعون به، جو وہ سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، واذ هم نجوا، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں. کیا ظالم؟ اچھا، آپس میں چھپ کر قرآن سن رہے ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرا، یہ سب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں یا اپنے گھر میں تلاوت کرتے، یہ کان لگا کر چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے. اور پھر ظالم جو ان میں سے سرکش قسم کے تھے، سردار، وہ کیا کہا کرتے؟ ان تتبعون، نہیں تم اتباع کرتے، الا مگر رجلا مسحورا، جادو کیے ہوئے آدمی کی. مسحورا فعل مجہول ہے، سوری، یہ جو فعل مجہول یعنی اسم مجہول کہہ لیجئے، ایک پیسیو وائز کے معنی میں ہے، اسم مفعول ہے. سحر یسحر سے اسم مفعول، مسحورا. تم نہیں اتباع کر رہے، تم جس شخص کا قرآن سن رہے ہو اس پر تو نعوذ باللہ جادو ہوا ہے. تو یہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان تھا. اللہ نے فرمایا انظر، دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، وہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، وہ کسی راستے کی استطاعت نہیں رکھتے. وقالوا، اب عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہے، عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہے یہ تینوں آیات، کیونکہ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ اس چیز کے شدید منکر تھے. اگر آج بھی کوئی ان کے راستے پر چلتے ہوئے دین کا یا قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں کھیل کود لو، کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. نعوذ باللہ. ملحدین طبقہ اگر آج بھی وہ کہتے ہیں تو یہ بہترین ان کے لیے دلیل ہے. اللہ نے فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں اذا کننا، یا انہوں نے کہا اذا کننا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور مٹی، ہم ہڈیاں اور بالکل ایک مٹی میں مل جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. مبعوثون کیا ہے جی؟ اسم مفعول جمع. کیا ہمیں اٹھایا جائے گا خلقا جدیدہ، ایک نئی تخلیق میں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں ایک نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، کونو حجارتن، ہو جاؤ پتھر، او حدیدن، یا لوہا، او خلقن، یا ایسی تخلیق، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں بہت بڑی ہے. تم جو مرضی ہو جاؤ، تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی چیز ہے نا وہ بن جاؤ. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ان قریب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں اٹھائے گا. اعاد یعید سے لوٹانا، کون لوٹائے گا نہ ہمیں. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ، کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ اکبر. فطرہ ہوتا ہے کسی نئی چیز کو تخلیق میں لانا، خالقہ سے بھی زیادہ بلیغ ہے. کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اول مرتين، پہلی مرتبہ. اچھا، اب جب انہیں دیکھیں کتنا مختصر جواب ہے، کتنا مختصر جواب ہے
کہ تمہیں وہی اٹھائے گا جس نے پہلی مرتبہ تم ناچیز تھے. اللہ اکبر. لم یکن شیئا مذکورا. سورۃ الدہر 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اللہ نے اس ناقابل ذکر چیز سے انسان کو اتنی خوبصورت شکل و صورت میں بنا دیا، تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ. بڑا زبردست جواب. جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اچھا، جب انہیں یہ جواب دیا جاتا تو وہ کیا کرتے؟ فَسَيُنْغِضُونَ، وہ سروں کو موڑتے ہیں. اچھا، يُنْغِضُونَ، انغض ينغض سے یہ چیپٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تنزن یا کسی کی بات کو نہ مانتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکنا. تو ان قریب وہ جھٹکیں گے الیکا، آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سروں کو. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متى ہو، وہ کب ہوگا. اچھا، پھر تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں. پہلا یہ کہ کیسے ہم اٹھیں گے، دوسرا یہ کون اٹھائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا عقیدہ آخرت کے تعلق سے کہ کب ہوگا. یقولون متى، متى ہو، کب ہوگا وہ. قل، کہہ دیجئے، عسى ان يكون قریبا، عسى ان يكون قریبا، کہ وہ ان قریب ہوگا، وہ قریب ہوگا. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کل ما ہوا آتین فہو قریب. ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. مطلب جس کام نے ہونا ہے تو جان لیجئے وہ قریب ہے، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ بھی بہت قریب ہے. کب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی بہت قریب ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کی 51 آیات 5 صفحات کو مکمل کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.